وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أجمعين. یہ 2 دن آج میں نے اپنے دفتری کام کی ضرورت کے لیے مختص کیے ہوئے تھے، اس لیے کہ جمعرات کو میرا اسلام آباد اور حیدرآباد کی طرف مسلسل 1 ہفتے کا سفر ہے، اور میں چاہتا تھا کہ اس دوران میں دفتر کے جتنے امور ہیں وہ 2 دن میں نے نپٹانے تھے۔ آپ حضرات کے حضرت حاجی صاحب کا فون آیا اور انہوں نے ارشاد فرمایا کہ حضرت مولانا زبیر احمد صاحب صدیقی نے آج آپ حضرات کے ہاں تشریف لا کر اس عنوان پر اظہار خیال کرنا تھا، لیکن اتفاق کی بات ہے کہ ان کی طبیعت ناساز ہو گئی، جس کے باعث انہوں نے معذرت کی تو حاجی صاحب نے مجھے حکم کیا۔ میرے دل میں اللہ رب العزت نے ڈالا کہ اگر میرے جانے کی وجہ سے ایک دینی کام سر انجام ہوتا ہے اور وہ خیر خوبی کے ساتھ کسی نتیجے پر پہنچتا ہے تو یہ نیکی کا کام ہے، مجھے اس سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، محض اس جذبہ کے تحت حاضر ہو گیا ہوں۔ اب بغیر کسی تمہید کے میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائے اسلام سے لے کر آپ کی شہادت تک کے جستا واقعات انتہائی اختصار کے ساتھ آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق غالباً کوئی امت میں سے سب سے پہلے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ازالۃ الشبہات کے اندر فارسی میں ایک جملہ کہا، اور میں اسی سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جملہ صحابہ مرید مصطفیٰ اند بعمر مراد مصطفیٰ است کہ تمام تر صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے مرید تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی مراد تھے۔ میرے بھائیوں، یہ تعبیر امت میں سب سے پہلے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، اور اس طرح کی تعبیرات امت کے اندر چلتی رہتی ہیں۔ مثلاً کسی نے مولانا سید عطاء اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ سیدہ خدیجہ اور سیدہ عائشہ کے اندر فرق کیا ہے، تو پھر بدی حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سیدہ خدیجہ کا نکاح محمد بن عبداللہ سے ہوا تھا، اور عائشہ کا نکاح محمد رسول اللہ سے ہوا تھا۔ مقصد یہ کہ ان کا نکاح حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے کا تھا، اور سیدہ عائشہ کا نکاح رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت کے اعلان کے بعد کا تھا، اور انہوں نے اس کی خوبصورت تعبیر یہ کی کہ خدیجہ کا نکاح محمد بن عبداللہ سے ہوا تھا، اور عائشہ کا نکاح محمد رسول اللہ سے ہوا تھا۔ میرے بھائیوں، یہی بات
حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تعبیر یہ اختیار کی کہ تمام صحابہ حضور علیہ السلام کے مرید تھے اور حضرت عمر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد تھے۔ میرے بھائیوں، گزشتہ چند سالوں سے مختلف پروگراموں کے سلسلے میں گاہے بگاہے سال 6 مہینے کے بعد آپ دوستوں کے ہاں کسی نہ کسی بہانے سے مجلسین کی حاضری ہوتی ہے اور آپ میں سے اکثر دوست مجلسین کی اچھی یا بری عادت سے واقف ہیں کہ میں جب بھی گفتگو کرتا ہوں تو کسی ایک موضوع پر کرتا ہوں، اور اب تو حالت یہ ہے کہ اگر موضوع چلتے چلتے موضوع سے ہٹ جاؤں تو میرے لیے بیان کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ آج کی مجلس میں بھی انشاءاللہ العزیز حسب روایت آپ کو دوست دیکھیں گے کہ میں نے صرف کسی عنوان پر بیان کرنا ہے اور بس۔ میرے بھائیوں، میری آپ حضرات سے درخواست ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا کہ حضور علیہ السلام کے باقی صحابہ مرید تھے، حضرت عمر حضور علیہ السلام کی مراد تھے، یہ دراصل ایک واقعہ کی طرف اشارہ ہے، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر اعلان نبوت کیا۔ مستورات میں سے سب سے پہلے سیدہ خدیجہ نے، جوانوں میں سے سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر نے، نو عمر حضرات میں سب سے پہلے سیدنا علی المرتضیٰ نے، اور غلاموں میں سے سب سے پہلے سیدنا زید نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ایمان لا کر ایمان، اسلام اور صحابیت کا شرف حاصل کیا۔ میرے بھائیوں، عین اس زمانے میں اللہ رب العزت کے کرم کو دیکھیں کہ یہ سلسلہ ایسے چلا کہ ہر ہفتے، ہر مہینے 1، 2، 4 حضرات یکے بعد دیگرے اسلام قبول کرنے لگے۔ یہ صورتحال مشرکین مکہ کے لیے انتہائی پریشان کن تھی، اور یہ بات حقائق کے زمینی حقیقت ہے کہ جس طرح سیدنا صدیق اکبر، سیدنا علی المرتضیٰ، سیدہ خدیجہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ کی نبوت کے حمایتی کے طور پر اسلام کے اولین خادم ہونے کے ناطے پہلی صف اور پہلے نمبر پر کھڑے تھے۔ جو لوگ اس زمانے میں مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو دیکھ کر وقت اٹھاتے تھے، دشمنی اختیار کرتے تھے، ان میں جو لوگ صف اول کے اندر تھے بلا شبہ ان میں ایک عمرو بن ہشام، جنہیں دنیا ابو جہل کے نام سے یاد کرتی ہے، اور دوسرے حضرت سیدنا فاروق اعظم، یہ بھی اسلام کے مخالفین میں بالکل صف اول کے اندر تھے۔ ایک دن ابو جہل نے میٹنگ طلب کی، اور اس میٹنگ میں اس نے اپنی پریشانی کا کہا کہ اگر اسلام کی ترقی کا یہی عالم رہا اور یکے بعد دیگرے اہم لوگ اسلام کی طرف جیسے جا رہے ہیں، اگر ان کی رفتار یہ رہی تو خدشہ ہے کہ ہمارے معبودان باطلہ پر کوئی چڑھاوا چڑھانے والا نظر نہیں آئے گا، اور ان کی ساری رول کے وہ مات پڑ جائیں گی۔ چنانچہ ابو جہل نے تجویز پیش کی کہ معاذ اللہ کوئی آدمی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام اگر تمام کر دے تو یہ ایک دفعہ بھی کہا، اور دوسری دفعہ پھر ایک اور میٹنگ بھی ہوئی تھی، تو یہ مختلف واقعات ہیں، اس کے اندر کوئی آپس کے اندر کوئی منافعات یا کوئی تعارض نہیں۔ میرے بھائیوں، آج جو میٹنگ ہوئی اس میٹنگ کے اندر سیدنا
فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے طور پر یہ فیصلہ کر لیا کہ معاذ اللہ یہ کام میں نے سر انجام دینا ہے۔ میرے بھائیوں، ادھر یہ منصوبے تیار ہو رہے تھے، ادھر حق تعالیٰ نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک میں ڈالا، بے ساختہ آپ کے ہاتھ اٹھے اور آپ نے جو دعا کی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن ہشام اور بعمر بن الخطاب، اور ایک روایت میں ہے اللہم اعز الاسلام احد العمرین، کہ یہ دو آدمی ہیں جن کے نام عمر اور عمر ہیں، عمرین، ان دو میں سے کسی ایک کو مسلمان فرما۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا مبارک میں رب کریم کی رحمت کی ڈھیری پہ ہاتھ رکھ کے اپنے آپ کو اور اپنی حالت کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف سپرد کر دیا کہ ان دو میں سے جو تو چاہے، میں نہیں جانتا کہ ان میں ہیرا کون ہے، میں نہیں جانتا کہ ان کے اندر روڑا اور پتھر کون ہے، میں نہیں جانتا کہ کس کے اندر خیر ہے، کس کے اندر شر ہے۔ یا اللہ، یہ دونوں نامی گرامی بھی ہیں، مکہ مکرمہ کے صاحب اقتدار بھی، اور مکہ مکرمہ میں صاحب اختیار اور صاحب حیثیت بھی۔ اگر تو ان دو میں سے کسی ایک کے مسلمان ہونے کی صورت میں خدا بندہ ان میں سے کوئی اگر مسلمان ہو جائے تو تیرے دین اسلام کو تقویت پہنچے گی۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں کہ رب کریم کی قدرت کے نظاروں کو دیکھیں۔ ادھر مشرکین مکہ پیغمبر اسلام کے خاتمے کے بہت سے منصوبے تیار کر رہے ہیں، اور ادھر حق تعالیٰ کے نبی اللہ رب العزت کے حضور یہ جو منصوبے تیار کرنے والے تھے، ان کی ہدایت کی تمنائیں اور آرزوئیں، دعائیں اور التجائیں اللہ کے حضور کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگلا دن ہوا، صبح سیدنا فاروق اعظم اپنے پروگرام، اپنے ارادے اور اپنے منصوبے کے مطابق گھر سے کیا اٹھے کہ بالکل تیار ہو کر ہمہ متوجہ ہو کر انہوں نے تلوار اٹھائی، اور سیدنا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنے چند گنے چنے صحابہ کرام کے ساتھ غار ارقم کے اندر تشریف رکھا کرتے تھے۔ چنانچہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادھر کا ارادہ کیا۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں، غالباً عبداللہ کے نعیم میں ایک صحابی رسول، انہوں نے راستے میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ بڑے تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے بڑی جو ہے وہ اپنا اس طرح ہمہ متوجہ ہو کر سفر کو ختم کرنے کے در پائے ہیں کہ گویا کسی منصوبے کو وہ پایۂ تکمیل تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ ہاتھ کے اندر تلوار بھی ہے اور تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، تو انہوں نے راہ چلتے سیدنا فاروق اعظم کا راستہ روک کے پوچھ لیا کہ بھائی عمر، خیریت تو ہے؟ آج غصے بھی معلوم ہوتے ہیں اور تلوار بھی ہاتھ میں ہے، بڑی تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں، اور تمہارے جسم و جان کی خون کی حرکت وہ یہ بتاتی ہے کہ آج حالات نارمل نہیں۔ سیدنا فاروق اعظم نے بھی لگی لگتی رکھے بغیر اس صحابی رسول سے کہا کہ معاذ اللہ، میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آج جا کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کر کے نت نئے اٹھنے والے جھگڑوں کا میں انہیں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وہ صحابی رسول فوراً سمجھ گئے،
انہوں نے بھی ابھی تک اعلان نبوت نہیں کیا تھا، یا یہ کہ ان کے اعلان نبوت کا ان کے اعلان اسلام کا واحد آتا ہوں، انہوں نے اعلان اسلام نہیں کیا تھا، یا یہ کہ ان کے اعلان کا سیدنا فاروق اعظم کو پتہ نہیں تھا۔ فاروق اعظم نے ان سے دل کی بات کہی اور انہوں نے جواب کے اندر ایک بات کہی کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم بالکل اپنی چوکڑی ہی بھول گئے، جانا کسی طرح تھا، راستہ کوئی اختیار کرنا پڑا۔ اس صحابی رسول نے سیدنا فاروق اعظم کی دکھتی نبض پہ ہاتھ رکھا، دکھتی رگ کو ایسے طور پر چھیڑا کہ گویا بستر ہی چبھو دیا۔ فرمایا حضرت فاروق اعظم سے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے سے پہلے اپنے گھر کی بھی کوئی خبر نہیں ہوتی۔ فاروق اعظم اس پر چونکے، شہتر حیران اور پریشان کھڑے ہوئے اور پوچھا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں نے کہنا کیا ہے، میری اطلاع یہ ہے کہ آپ کی بہن اور آپ کے بہنوئی دونوں مسلمان ہو گئے ہیں، ایمان اور اسلام آپ کے گھر کے اندر داخل ہو گیا ہے۔ پیغمبر اسلام پر غصہ نکالنے کی بجائے پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ میرے بھائیوں، حضرت سیدنا فاروق اعظم غار ارقم کو جانا چاہتے تھے، یہ خبر سنی تو ادھر کی بجائے انہوں نے اپنی بہن کے گھر کا رخ کیا، اور اللہ رب العزت کی شان کہ جس وقت یہ اپنے بہن کے دروازے پر پہنچے اس وقت ایک اور صحابی رسول سیدنا فاروق اعظم کے ہمشیرہ اور ان کے بھائی کو قرآن مجید کی تعلیم دے رہے تھے، اور ان کی آواز دروازے تک سنائی دے رہی تھی۔ مخبری تو حضرت فاروق اعظم کو ہوئی، گئے جا کر دروازے کے ساتھ کام لگایا اور قرآن مجید کی تلاوت کو سنا۔ بہت ہی غصے کے عالم میں طراق طراق دروازہ بجانا شروع کیا۔ اتنے میں سیدنا فاروق اعظم کے بہنوئی آئے، انہوں نے دروازہ کھولا، سامنے حضرت سیدنا فاروق اعظم کو دیکھا، اندر بیٹھے بہن نے بھی دیکھا۔ انہوں نے سب سے پہلے تو اس صحابی رسول کو قرآن مجید کے ان اوراق کے ساتھ محفوظ جگہ پہ پوشیدہ کرنے کا نظم کیا۔ ادھر بہنوئی آئے، انہوں نے دروازہ کھولا، سیدنا فاروق اعظم نے نہ اور دیکھا نہ تو دروازہ کھولتے ہی بے تحاشا اپنے بہنوئی کو پیٹنا شروع کیا، اتنا مارا کہ انہیں لہو لہان کر دیا۔ بہن ادھر سے فارغ ہوئی، اس منظر کو دیکھا، ان سے بھی رہا نہ گیا، وہ آئی حضرت فاروق اعظم کو روکنے لگی۔ سیدنا فاروق اعظم اپنے غصے میں اتنے بکھرے ہوئے تھے کہ انہوں نے بجائے اپنے بہن کو مارنا شروع کیا۔ ان کے بھی دو چار زناتے دار تھپڑ اور مکے ایسے مارے کہ بہن بھی خون سے نہال ہو گئی۔ میرے بھائیوں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلال اور غصے کے اس مار اور پیٹ کے اس شدید ترین واقعہ پر سیدنا فاروق اعظم کی والدہ کی ہمشیرہ کا نام فاطمہ تھا، فاطمہ بنت شہاب۔ انہوں نے فاروق اعظم کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ عمر بس کرو، اس سے زیادہ آگے بڑھنے کی تمہیں اب اجازت نہیں، تم نے اپنے غصے کی حد اور انتہا کر دی ہے۔ اگر تم خطاب کے بیٹے ہو تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، اگر تمہارے جسم اور جان میں باپ خطاب کا خون دوڑتا ہے تو میری جسم و جان میں بھی خطاب کا خون دوڑتا ہے۔ برداشت کی ایک حد ہوا کرتی ہے، اس سے زیادہ برداشت اب ہمارے لیے ممکن نہیں۔ اگر تم نے آپ ہاتھ اٹھایا اور ہماری طرف سے جواب آیا تو پھر آپ محسوس نہیں کریں گے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے بھائیوں، عرب کے انتہائی حساس، نازک مزاج اور انتہائی معاملہ فہم اور دور از رس انسان تھے۔
انہوں نے بہن کی اس گفتگو اور اس انداز کو دیکھا تو سمجھ گئے کہ بہن کے لیے اب اس سے زیادہ برداشت کرنا ممکن نہیں، اور یہ کہ وہ کون سی طاقت ہے جو بہن کو میرے سامنے اس طرح بے دریغ بولنے کے اوپر آمادہ کر رہی ہے، ورنہ اس بہن نے تو کبھی آنکھ اٹھا کر میری طرف دیکھا ہی نہیں تھا، کبھی یہ اتنی بے زبان تھی کہ کبھی اس نے میرے سامنے اونچی آواز میں گفتگو نہیں کی، اور آج یہ عالم ہے کہ میرا راستہ روکنے کے لیے سینہ سفر ہو کر میدان میں کھڑی ہو گئی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم کا اپنی بہن کی اس حالت کو دیکھنا، ان کے خون، ان کے زخموں کو دیکھنا، اس بہنوئی کی اس حالت کو دیکھنا، تو ظاہر ہے کہ کچھ ان کا غصہ جو ہے وہ اپنا اتر بھی چکا تھا۔ تو انہوں نے بہن سے درخواست کی کہ بہن آپ کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ اب کوئی راز نہیں رہا، ہم اللہ رب العزت کا کلام پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ کیا آپ مجھے وہ سنانا پسند کریں گے؟ بہن نے آگے سے جواب دیا کہ تم غیر مسلم ہو، تم ناپاک ہو، جب تک تم پاکی اختیار نہیں کر لیتے، جسم کی بھی، جان کی بھی، کپڑے کی بھی، اور تم اس وقت تک نہ تلاوت سننے کے لائق ہو، نہ ان اوراق کو ہاتھ لگانے کی تمہیں اجازت ہے۔ سیدنا فاروق اعظم نے وہ اپنی تلوار بھی رکھی، سر سے پگڑی اتاری وہ بھی رکھی، کہا کہ بہت اچھا، میرے لیے غسل کا انتظام کر دے۔ میرے بھائیوں، وہ غسل خانے میں داخل ہوئے۔ سید حضرت فاطمہ بنت خطاب نے رب کریم کے حضور مصلی بچھایا، سر سجدے میں ڈال دیا اور برابر دعائیں کرتی چلی جا رہی ہے کہ خداوندہ اس حالت میں حضرت سیدنا فاروق اعظم کو میں نے تیار کیا ہے، ظاہری پاکی کا میں نے انتظام کیا ہے، باطن کی پاکی کا تو انتظام کر دے۔ میرے بھائیوں، باطن کی پاکی کے لیے ادھر وہ دعائیں کر رہی ہیں اور ادھر وہ دیکھو میرے رب کی رحمتیں مسکرا رہی ہے کہ فاطمہ تم نے تو نمبر 2 پہ دعا کی، اصل دعا تو محمد عربی کی ہے، ابھی اس کا منظر ہوا چاہتا ہے اور اس کا منظر سامنے آیا چاہتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے گوش گزار ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم آئے اور ادھر سے وہ صحابی رسول جو پہلے میں ان کی بہن اور بہنوئی کو تعلیم اسلام دے رہے تھے، قرآن مجید سنا رہے تھے، وہ بھی باہر آئے اور انہوں نے قرآن مجید کو پڑھنا شروع کیا۔ سیدنا فاروق اعظم بھی آخر عرب تھے، انہوں نے جو قرآن سبح للہ انہوں نے پڑھنا شروع کیا۔ سید جو قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی تھی، یہاں پر ایک واقعہ کرتا ہوں۔ ہمارے حضرت مولانا مفتی فقیر اللہ صاحب تھے، میرے بھائیوں، وہ حضرت شیخ الہند کے خلیفہ بجاج اور مفتی فقیر اللہ صاحب وہ جامعہ رشیدیہ ساہیوال کے بانی تھے۔ اس سے پہلے رائے پور ارائیاں جلندھر میں ان کا ادارہ تھا۔ اب وہ جس وقت آئے یہاں ساہیوال میں، ایک دن حضرت مولانا حبیب اللہ فاضل جلندری ان کے بیٹے تھے، وہ آئے اور آ کر درخواست کی کہ ابو شعبان کا مہینہ ہے، مدارس کے تمام تر اساتذہ یہ تعلیمی سال کا اختتام ہے، ہم نے ان کا حساب میں بات کرنا ہے، اتنے عرصے سے مدرسے میں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں اور پیسے کے لیے بھی کچھ نہیں، ان کو تنخواہیں دینے کے لیے بھی خزانہ خالی ہے۔ تو حضرت مولانا مفتی فقیر اللہ صاحب نے کہا کہ حبیب اللہ ابھی انتظام کرو، شہر کے اندر کوئی ایسی مسجد تلاش کرو جو ویران ہو اور اس مسجد میں مدرسے کی ایک شاخ اور قائم کر دو، ایک اور مدرسہ بنا دو۔ مولانا حبیب اللہ کہتے ہیں کہ والد کا حکم تھا، میں نے تعمیر تو کی، لیکن میں سوچ رہا تھا کہ اس مدرسے کے اخراجات چلتے نہیں، ابا حضور نے ایک اور مدرسہ قائم کرا دیا۔ کہتے ہیں میں رات کو سویا، رات کو تقریباً
کوئی 11-12 بجے کے قریب ایک صاحب منڈی سے آئے، انہوں نے آ کر میرا دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے دروازہ کھولا تو اس زمانے میں انہوں نے 25,000 روپیہ مجھے دیا اور ساتھ میں کہا کہ یہ کار لے لیے۔ میں نے گندم مدرسے کے لیے اکٹھی کی تھی، یہ 25-50 من یہ گندم بھی اتروا دے اور یہ پیسے بھی مدرسے کے ہیں۔ وہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کرم کیا، بچوں کے کھانے کا نظم بھی ہو گیا، ادھر تنخواہ اور جتنے اس زمانے کا 25,000 آج کے کروڑ سے کم نہیں۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں، سویرے والد گرامی کو انہوں نے واقعہ سنایا اور ساتھ میں کہا کہ ابا مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ نے، میں نے کہا مدرسے میں کچھ نہیں، تم نے کہا ایک اور مدرسہ قرآن مجید کی تعلیم کا کھول دو، تو مجھے بات سمجھ میں نہ آئی۔ آپ فرمائیں کہ آپ نے کس نیت سے کہا کہ اللہ نے کرم کیا، ہمارا یہ معاملہ بھی حل ہوا وہ بھی حل ہوا۔ تو اس پر حضرت مولانا فقیر اللہ صاحب نے کہا کہ حبیب اللہ تمہیں نہیں پتہ، مجھے پتہ ہے، میرے اساتذہ کہتے تھے کہ قرآن مجید اپنے راستے خود بناتا ہے، قرآن مجید اپنے راستے خود بناتا ہے۔ آج ذرا اس منظر کو دیکھیں کہ وہ تلاوت کر رہے ہیں اور تلاوت کا ایک ایک لفظ برابر سیدنا فاروق اعظم کے دل دماغ کے اندر اترتا چلا جا رہا ہے اپنی برکات اور اثرات کے ساتھ۔ ادھر تلاوت شروع ہوئی، ادھر فاروق اعظم کی آنکھوں سے برسات لگی۔ میرے بھائیوں، یہ زور سے روئے جا رہے ہیں۔ ان کی دقت کا عالم یہ ہے کہ جیسے پستہ میں پانی ہو رہا ہو، وہ تلاوت کر رہے ہیں، یہ رو رہے ہیں۔ ادھر ان کی تلاوت ختم ہوئی، ادھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اچھا اب مجھے رحمت عالم کے پاس جانے کی اجازت دو۔ میرے بھائیوں، تلوار لی چلے، بودے کو سامنے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب دار ارقم کے اندر تشریف فرما ہے۔ گنے چنے صحابہ وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما ہے۔ اب ذرا حالات اور واقعات کو دیکھیں کہ جتنے میں گفتگو کر رہا ہوں، آپ حضرات کا رخ میری طرف ہے، سامنے اگر دروازہ ہو، آپ دوستوں کو کچھ پتہ نہیں کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے۔ میں آپ سے گزارش بھی کر رہا ہوں، سامنے دروازے پر میری نظر بھی ہے کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے۔ اب صحابہ کرام کرو رحمت عالم کی طرف، رحمت عالم کرو صحابہ کی طرف، سامنے دروازے کی طرف۔ وہ دیکھا نا دور سے سیدنا فاروق اعظم ہیں، آئے تشریف لائے ہیں۔ حضرت رحمت عالم نے توجہ کے ساتھ ان کو دیکھا۔ آپ کا دیکھنا تھا صحابہ کرام کے برابر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرکات اور سکنات، آپ کے اشارے اور کنائے، آپ کے لفظ کے زبر اور زیر کو سمجھ رہے تھے، جانچ رہے تھے، پرکھ رہے تھے۔ آپ کا توجہ کرنا تھا۔ صحابہ کرام کی نظر بھی اٹھی، انہوں نے دیکھا کہ فاروق اعظم کے ہاتھ کے اندر ننگی تلوار ہے اور یہ اسلام کے نمبر اول کے دشمن ہیں اور بہادر آدمی بھی ہے۔ جس وقت اپنی کہنے پر آ جاتے ہیں، کرنے پر انہیں کوئی چیز روک بھی نہیں سکتی، اتنا زور آور آدمی ہے۔ صحابہ نے آپس کے اندر گفتگو شروع کی۔ میرے بھائیوں، رب کریم کی رحمت کو دیکھے کہ اسی مجلس میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضور سیدنا حمزہ بھی تشریف فرما کے انہوں نے صحابہ کرام کی گفتگو کو سنا۔ خسر کو تو فرمایا کیا ہوا، عرض کی عمر آ رہے ہیں۔ تو سیدنا امیر حمزہ نے کہا کہ میرے اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا اسلام کے دشمن ہاتھ میں تلوار، پتہ نہیں ان کا ارادہ کیا ہے۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں بڑے اعتماد کے ساتھ سبحان اللہ تو کہو، ایسے بھی بلند آواز سبحان اللہ۔ اللہ جتنی توفیق دے اتنی بلند آواز سے سبحان اللہ۔ سیدنا امیر حمزہ نے بڑے اعتماد کے ساتھ جواب کے اندر ارشاد فرمایا کوئی تشریف کی بات نہیں،
آنے دو، اگر پیغمبر اسلام کا لحاظ رکھیں گے تو ہم اپنی پلکوں پر بٹھائیں گے، اور اگر نیت نہیں اچھی، وہ عمر ہیں تو مجھے بھی حمزہ کہتے ہیں، اگر ان کو اپنی طاقت پہ ناز ہے تو چوڑیے ہم نے بھی نہیں پہنی ہوئی، آنے دو، رحمت عالم کا خیال رکھے گا تو غلامی کریں گے، اور اگر مزاج کے اندر تیزی آئی تو پھر دنیا بھی دیکھے گی کہ تلوار بھی ان کی ہوگی، سر بھی ان کا ہوگا۔ میرے بھائیوں، آپ حضرات ذرا توجہ کریں، اب تمام تر واقعات یہ جو 5-7 منٹ میں عرض کر چکا ہوں، ایک ایک کو اپنے ذہن میں لائیں تاکہ اگلی بات سمجھنا آسان ہو۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں، ادھر مشرکین مکہ کا میٹنگ بلانا، ابو جہل کا یہ مطالبہ رکھنا، فاروق اعظم کی تیاری کا یہ کرنا، اگلے دن چلنا، تلوار ہاتھ میں لینا، بہنوئی کے گھر کے اندر جانا، دل کا پگھلنا، یہ تمام ترکیبیں اپنی جگہ، لیکن صحابہ کرام کو تو خود پتہ نہیں کہ کیا ہوا، اور ادھر پیغمبر سبحان اللہ زور سے میاں دنیا کہتی ہے کہ عمر آ رہے ہیں، کم از کم پیغمبر اسلام تو سمجھ گئے نا کہ میری دعا رہی ہے، جو میں نے رات دعا کی تھی اللہ نے اس حالت میں قبول کیا۔ میرے بھائیوں، ادھر سیدنا سبحان ادھر سیدنا امیر حمزہ کی یہ گفتگو، ادھر صحابہ کرام کی یہ تشبیہ، ادھر پیغمبر اسلام کا دیکھنا، ادھر حضرت سیدنا فاروق اعظم کا آنا، ادھر آنا ہوا، ادھر رحمت عالم نے اشارہ کر کے صحابہ سے فرمایا کہ راستہ بنا دو، انہوں نے راستہ بنایا، فاروق اعظم چلے، آئے ہیں حضور کے آئے ہیں حضور کے سامنے کھڑے ہیں۔ اب ذرا میری طرف دیکھیں، پیغمبر اسلام نے اس طرح کر کے اپنے ہاتھ مبارک کو، اب میں تمہیں کیسے سمجھاؤں کہ نبوت کے ہاتھ کی برکتیں کیا ہیں شریفوں، نبوت کا ہاتھ یوں کر کے اٹھے خدا چاند کے ٹکڑے کرتا ہے، نبوت کا ہاتھ یوں کر کے ہلے اللہ رب العزت درختوں کو حکم دیتے ہیں، وہ زمین چیر کے نبوت کے قدموں میں حاضر ہوتے ہیں۔ اگر نبوت کا ہاتھ 5 آدمیوں کے کھانے پہ رکھ دیا جائے، نبی اپنا ہاتھ 5 آدمیوں کے کھانے پہ رکھ دے، خدا نبوت کے ہاتھ کی برکت سے 5 آدمیوں کے کھانے کو میرے بھائیوں 1500 کے لیے پورا کر دیتے ہیں۔ دنیا نے اس منظر کو دیکھا کہ نبی کا ہاتھ یوں کر کے علی المرتضیٰ کی آنکھ کو لگا، اللہ نے ان کی آنکھ کے زخم کو اچھا کیا۔ ہم نے دیکھا کہ نبوت کا ہاتھ مبارک یوں کر کے سیدنا صدیق اکبر کے پاؤں کی طرف لگا، اللہ نے زہر کے اثر کو دور کیا۔ ذرا ہمت کرو، میرے ساتھ چلو، تاریخ اپنے سینے میں نبوت کے ہاتھ کی ان برکات کو بھی محفوظ رکھتی ہے کہ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں، آج جنگ ہو رہی ہے، اس جنگ کے دوران میں ایک آدمی کے تیر لگا، آنکھ کا ڈیلا باہر آ گیا، رحمت عالم کی خدمت میں چیختا چلاتا آتا ہے، یوں کر کے ڈیلے کو پکڑ رکھا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ الوجع یا رسول اللہ، آقا مارے درد کے میری جان نکلی جا رہی ہے، اس کا آپ کوئی علاج کر دے۔ میرے بھائیوں ذرا توجہ کریں، رحمت عالم نے اسے سٹریچر پہ نہیں ڈالا، ڈارک روم میں نہیں لے گئے، اس کا کوئی سکیچ تیار نہیں کیا، اس کا ایکس رے نہیں لیا۔ میں تیرے 1400 سال میڈیکل سائنس کی ترقی کو دیکھوں یا نبوت کی ہاتھ کی برکتوں کو دیکھوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا میاں قریب ہو، وہ رحمت عالم کے قریب ہوا، میری طرف دیکھے، یوں کر کے آپ نے اس کے دونوں کپوتوں کو، اس کی آنکھ کو یوں کھولا، دوسرے ہاتھ مبارک سے اس کے ڈیلے کو اٹھایا، اس کی آنکھ کے اندر رکھا۔ واب رکھنا، کوئی آپ نے آپریشن بھی نہیں کیا، کوئی ٹانکے بھی نہیں لگائے، ڈراپر بھی اس کے اندر نہیں ڈالا، میرے بھائیوں اس کے اوپر کوئی پٹی بھی نہیں باندھی، کچھ نہیں کیا، ادھر سے ڈیلا اٹھایا،
نبوت کے ہاتھ کی برکت سے آپ نے ڈیلا اس کی آنکھ کے اندر، آنکھ کے اس خانے کے اندر رکھ دیا، یوں کر کے نبوت کا ہاتھ پھیر کے آپ نے فرمایا ذرا آنکھ کھول۔ اس نے آنکھ کیا کھولی کہ اس کے سامنے دنیا کی حقیقت ہی کھل گئی۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ، خدا لگتی عرض کرتا ہوں کہ پہلے سے بھی زیادہ نظر آ رہا ہے۔ میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں میری طرف دیکھیں، یوں کر کے آپ سبحان اللہ بھائی بخل کرتے ہو، سبحان اللہ، یوں کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آستین مبارک کو سنبھالا۔ سیدنا فاروق اعظم ادھر رحمت عالم کے سامنے کھڑے ہیں، میری طرف دیکھے، رحمت عالم نے یوں کر کے اپنا ہاتھ مبارک اٹھایا، سیدنا فاروق اعظم کے سینے کے اوپر رکھ کر کہا عمر، کیا ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ آپ حق کو قبول کر لیتے؟ ادھر پیغمبر اسلام کا یہ کہنا تھا، ادھر سیدنا فاروق اعظم نے بے ساختہ کہا کہ یا رسول اللہ وہ وقت آ گیا ہے، ادھر ان کا اعلان کرنا تھا، ادھر صحابہ نے لگایا نعرہ تکبیر کا۔ میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں آپ حضرات سے، جائیے اسلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھے، سب سے پہلے صحابہ کرام نے جو ہے اپنا یک زباں ہو کر کسی واقعہ سے یک دم جو ہے وہ اپنا متاثر ہو کر یک بارگی ایک ساتھ اجتماعی طور پہ اللہ اکبر کی صدا بلند کی ہے، تو وہ سیدنا فاروق اعظم کے اسلام لانے پر بلند ہوئی تھی۔ میرے بھائیوں توجہ کرو، آج سے عرض کر رہا ہوں، وہ دن جائے آج کا دن آئے، آج کے دن سے لے کر قیامت کی صبح تک جتنا اللہ اکبر کی صدا امت نے بلند کی یا قیامت کی صبح تک بلند کرے گی، فاروق اعظم کی روح مبارک کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ اس لیے کہ سب سے پہلے سیدنا فاروق اعظم کے اسلام قبول کرنے کی خبر پر صحابہ نے بے ساختہ اللہ اکبر کی اجتماعی صدا بلند کی تھی۔ بات تو تعجب والی ہے، لیکن کہے بغیر چارہ نہیں کہ آج آپ اس کی نقل اتار دے، کوئی بعید نہیں کہ اللہ آپ کی میری نقل کو اصل کے مطابق کر دے، بات آگے تک چلائیں گے، آپ بھی اسی طرح بے ساختہ کہہ دے اللہ اکبر، ایسے نہیں بلند آواز سے، اللہ جتنی توفیق دے لکھا لو نام اس یقین کے ساتھ کہ آپ فرش پہ بولیں گے، آپ کی حاضری عرش پہ لگے گی، تو تم اللہ کے نام کو بلند کرو، اللہ تمہیں دنیا آخرت میں بلند کریں گے۔ ہونا ایک دفعہ زور سے اللہ۔ میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں، آپ دوستوں کی خدمت میں سیدنا فاروق اعظم نے اسلام قبول کیا۔ اب حضرت سیدنا فاروق اعظم کو تو دار ارقم کے معمولات کا پتہ نہیں، کچھ وقت گزرا، ادھر زوال ہوا، ادھر ظہر کی نماز کا وقت ہوا، سیدنا فاروق اعظم صحابہ کرام میں تشریف فرما ہے، رحمت عالم نے اعلان کیا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ سے کہ تیاری کرو۔ سیدنا فاروق اعظم نے عرض کی یا رسول اللہ کے چیز کی تیاری؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا نماز پڑھنے کی۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ نماز کہاں پڑھیں گے، کدھر پڑھیں گے؟ حضور نے فرمایا ادھر جہاں ہمیشہ پڑھتے ہیں، آج بھی یہاں پڑھیں گے۔ فاروق اعظم نے اسی طرح ہاتھ کو، اسی طرح تلوار کو، اس طرح اس کی نوک کو زمین پہ ٹکایا ہوا، تلوار کا دستہ ان کے ہاتھ میں، یوں کر کے عرض کرتے ہیں حضرت ادھر کیوں، ادھر کیوں نہیں؟ بیت اللہ شریف کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یا رسول اللہ نماز ادھر کیوں، ادھر کیوں نہیں؟ جواب میں رحمت عالم نے، میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں ذرا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی شرافت
اور آپ کے کمال شرف کو دیکھیں۔ آپ نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ ادھر عمر تم ہی تو نہیں پڑھنے دیتے تھے، یہ نہیں فرمایا، اسے شرمایا نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا عمر تمہاری قوم آزادانہ بیت اللہ شریف میں ہمیں کہاں نماز پڑھنے دیتی ہے؟ رحمت عالم کا یہ کہنا تھا۔ حضرت فاروق اعظم نے میری طرف دیکھے، تلوار کے دستے پہ یوں کر کے دوسرا ہاتھ بھی رکھا۔ آخر عرب کا نڈر بہادر آدمی ہے، سینہ تان کے حضور حضور کی خدمت میں میرے بھائیوں ذرا پیغمبر اسلام کی دعاؤں کو دیکھو۔ یہی تلوار کل اسلام کے خلاف تھی، آج اسلام کے دفاع میں ہے۔ کل پیغمبر کے مقابلے میں کھڑی تھی، آج پیغمبر کے سامنے سر ہوا ہے۔ تلوار پہ ہاتھ رکھ کے حضرت فاروق اعظم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ عمر مسلمان نہیں ہوا تھا تب بھی نماز ادھر، عمر مسلمان ہو جائے پھر بھی نماز ادھر، تو عمر کے اسلام لانے کا فائدہ کیا ہوا؟ آج ادھر نہیں، آج زور سے کہو نہیں، آج ادھر نہیں آج ادھر۔ میرے بھائیوں صحابہ نے تیاری کی، حضرت رحمت عالم نے اجازت دے دی، فرمایا بہت اچھا، اگر آپ کی یہ خواہش ہے ٹھیک ہے، آگے چلے ہیں۔ میرے بھائیوں ادھر دیکھو پیغمبر اسلام بھی ہے، لشکر اسلام بھی ہے، صحابہ کی جماعت بھی ہے، وہ دیکھو فاروق اعظم بھی ہے، بہت دیر سے آئے، ایسے دور سے نکلے کہ ذرا توجہ کریں، دیر کے ساتھ آئے تھے، اللہ نے قیادت دی ہے، سب سے پہلے اسی تلوار کو لہراتے ہوئے شیروں کی طرح پہلوانوں کی طرح ڈنڈ پیلتے ہوئے میرے بھائیوں ذرا میری طرف دیکھتے، جھومتے جھامتے ایک ذوق وجد اور کیفیت اور سرور کے ساتھ کیا آگے بڑھتے ہیں، اعلان تلوار کو بھی گھماتے ہیں اور اس سختی کے ساتھ جو کر کے جس وقت اسے چکر دیتے ہیں فضاؤں کو وہ کاٹتی ہے، شان شان کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ اس شان میں سیدنا فاروق اعظم آگے کیا بڑھے کہ درخواست حکم کرتے چلے جا رہے ہیں، اعلان کرتے جا رہے ہیں کہ لوگوں جس آدمی نے آج اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہو، اپنی گھر والی کو بیوہ کرانا ہو، اپنے ٹکڑے کرانے ہوں، وہ آئے روکے اسلام کے لشکر کو۔ خدا بندہ یہ آن ہی آن میں کیا ہوا کہ سارا نظم ہی تلفٹ ہو گیا، بالکل عجیب کیفیت پیدا ہو گئی۔ کل یہ اسلام کے سب سے بڑے مخالف، آج اسلام کے سب سے بڑے حامی۔ میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں ذرا توجہ کریں، وہ دن جائے، آج کا دن آئے۔ اس زمانے میں میرے بھائیوں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا فاروق اعظم کے ہمراہ جا کر آزادانہ اہل اسلام کی جو پہلی جماعت مسجد شریف کے اندر ہوئی ہے وہ حضرت سیدنا فاروق اعظم کے اسلام لانے کے بعد ہوئی ہے۔ ذرا آپ دوست حاضر رہیں، اسلامیہ نے جلال پور، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں خدا بندہ ذرا دیکھیں اس دن سے لے کر آج تک، آج سے لے کر ذرا قیامت کی صبح تک لاؤ نا دنیا کے کمپیوٹر، کرو بیٹھ کے میرے ساتھ حساب، وہ اس دن سے لے کر آج تک بیت اللہ شریف میں جتنی نمازیں پڑھی گئی یا قیامت کی صبح تک جتنی پڑھی جائے گی۔ آج کل تو حالات ایمرجنسی کے ہیں میرے بھائیوں، معمول کے زمانے میں ایک نماز میں عام حالات میں 2-2.5 لاکھ سے کم آدمی بیت اللہ شریف کے حرم کے اندر نہیں ہوتا، اس سے بھی زیادہ تعداد ہوتی ہے، اور حج کے موقع پر 25-30 لاکھ آدمی۔ خدا آپ کو توفیق دے، جائیں بار بار جائیں میرے بھائیوں۔ وہ حرم شریف کی جو مسجد ہے مسجد الحرام، اس کی آخری چھت پر نماز پڑھے، ادھر سلام پھرے، ادھر دیکھے، حد نگاہ تک چاروں طرف انسانوں کا سمندر نظر آتا ہے، ذرا اس کو دیکھے، پھر پانچوں وقت کو دیکھے، صدیے بیت گئی، کتنے خراب حال لوگوں نے نمازیں پڑھی یا قیامت کی صبح تک پڑھیں گے۔
اس کا ثواب عمر کی روح کو جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میں نہیں چاہتا کہ میرے بیان کی وجہ سے آپ حضرات کی نماز کے اندر تاخیر ہو، میری عادت اور معمول نہیں۔ اب میں آخری ایک حدیث شریف کی طرف جاتا ہوں۔ ایک دن علامہ محب الطبری انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے ریاض النظرہ فی مناقب العشرۃ المبشرہ، اس کتاب کا نام ہے۔ انہوں نے اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، ذرا میری طرف دیکھیں گے میرے بھائیوں، انشاءاللہ العزیز سرور سے خالی نہیں ہوگا، ذرا توجہ رکھیں۔ آج سیدنا فاروق اعظم سیدنا فاروق اعظم بھی تشریف فرما ہے، ادھر دیکھو سیدنا صدیق اکبر بھی تشریف فرما ہے۔ پتہ نہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیال مبارک میں کیا آیا، اس طرح کر کے سیدنا فاروق اعظم نے قریب حضرت سیدنا فاروق، میری طرف دیکھیں، سیدنا فاروق اعظم نے بڑی محبت کے ساتھ ہاتھ اٹھایا، سیدنا صدیق اکبر کے اس طرح کندھے کے اوپر رکھا، بڑی ملائمت کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر نے یوں کر کے حضرت فاروق اعظم کی طرف دیکھا۔ آگے سے سیدنا فاروق اعظم نے بڑے ہی لجاجت کے ساتھ، منت و معذرت کے ساتھ، بڑی محبت سے کہا، بھائی ابو بکر۔ ذرا دیکھیں پھر بات کو سمجھے، فاروق اعظم نے یہاں پر ہاتھ رکھا، صدیق اکبر نے دیکھا، آگے سے بڑی ہی لجاجت کے ساتھ سیدنا فاروق اعظم نے حضرت ابو بکر سے کہا، بھائی ابو بکر۔ سیدنا فاروق صدیق اکبر نے فرمایا، ہاں بھائی کہو کیا کہتے ہیں۔ آگے سے سیدنا صدیق اکبر سے فاروق اعظم نے درخواست کی، بھائی ابو بکر، میرا دل کرتا ہے کہ آپ میری ساری جاگ رہے ہو، قصے کہانی سننے کی بجائے کوئی فکر آموز، کوئی عبرت آموز باتیں بھی سننے کی عادت ڈالو۔ آج سیدنا فاروق اعظم نے، آج کی بات نہیں، صدیوں پہلے کی، میں نے نہیں، محب الطبری نے لکھی۔ وہ کہتے ہیں فاروق اعظم نے ہاتھ رکھا، صدیق نے دیکھا، فاروق نے درخواست کی کہ بھائی ابو بکر، میرا دل کرتا ہے کہ آپ میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لیں اور اپنی زندگی کا کہ وہ دن یا وہ رات، 3 دن 3 راتیں ان میں وہ مجھے دے دے۔ ساری زندگی صدیق اکبر کی نیکیوں کو، ساری زندگی کی نیکیوں کو نہیں مانا، نیکیوں کو نہیں مانگا، وہ جو 3 راتیں 3 دن تھے ان میں سے بھی 1/3، ان 3 راتوں میں سے 1 رات، ان 3 دنوں میں سے 1 دن مجھے دے دے۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں ذرا میرے ساتھ چلو، بیت اللہ، سبحان اللہ اکبر کی سزاؤں کا بھی حساب کرو، بیت اللہ کی جماعتوں کا بھی سجدوں کا بھی، عبادتوں کا بھی ذرا حساب کرو۔ میرے بھائیوں، سیدنا فاروق اعظم نے اپنے عہد خلافت میں مسلمانوں کو قرآن مجید کے حفظ کی طرف وظیفے دے کر لگایا تھا۔ وہ دن جائے آج کا دن آئے، امت نے جتنا قرآن مجید یاد کیا، اس کا باعث فاروق اعظم کی وہ اپنا تجویز اور کوشش تھی، آپ کی وہ جد و جہد تھی۔ میں دیکھتا ہوں اسلام کی تاریخ یہ بتاتی ہے، سب سے پہلے سیدنا فاروق اعظم نے تاریخ کا انتظام کیا، اسلامی کیلنڈر مقرر کیا۔ سیدنا فاروق اعظم نے حفظ قرآن مجید کی تحریک کو پروان چڑھایا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈاک کے محکمے کا انتظام کیا۔ میرے بھائیوں، خزانے کو پہلے جو غنیمت کا مال آتا تھا ادھر آیا ادھر تقسیم ہوا، آپ نے اسے ایک بیت المال کی شکل دی۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں کہ ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک
جانتے بھی ہو کتنے لاکھ مربع میل تک ان کی حکومت تھی، اور ان کی حکومت میں انسان تو رہا درکنار، کوئی کتا بھی پیاسا رات کو نہیں سوتا تھا، ان کا اتنا اچھا انتظام۔ اب ذرا دیکھو، میں درخواست کرتا ہوں آپ دوستوں کی خدمت میں اسی محب الطبری کی وہ روایت تو بعد میں سناؤں گا، پہلے ایک اور عرض کرتا ہوں۔ ایک رات سیدہ عائشہ اپنے گھر میں لیٹی ہیں، ادھر پیغمبر اسلام آپ سیدہ عائشہ کے گھر میں ہیں، رات کا وقت ہے، آسمان کا ماحول کھلا ہے، بہت اندھیرا۔ سیدہ عائشہ نے آسمان کی طرف دیکھا، جگمگ ستاروں کو، تو حضور سے درخواست کی، یا رسول اللہ آپ کی امت میں کوئی ایسا آدمی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کی مانند ہوں؟ تو اس پر حضور نے فرمایا عائشہ کیوں نہیں، حسنات العمر کالنجوم فی السماء، میری امت کے اندر عمر ہے نا کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کی مانند ہے۔ جس طرح آسمان کے ستاروں کا گننا ممکن نہیں، اسی طرح سیدنا فاروق اعظم کی نیکیوں کا گننا بھی ممکن نہیں۔ میرے بھائیوں، ان وضاحتوں اور صراحتوں کے بعد اب اس روایت کی طرف آئے۔ ادھر پیغمبر اسلام کی یہ گواہی کہ جس طرح ستاروں کی گنتی ممکن نہیں، عمر کی نیکیوں کا حساب بھی ممکن نہیں، اتنی بے حد و حساب ان کی نیکییں۔ میرے بھائیوں، یہی نیکیوں والا جوان حضرت صدیق اکبر سے درخواست کرتا ہے، بھائی ابو بکر، اپنی زندگی میں سے، زندگی کی پوری زندگی نہیں، آدھی زندگی نہیں، تہائی زندگی نہیں، صرف 3 دن 3 راتیں، ان میں سے 1 دن 1 رات مجھے دے دے اور میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لے۔ میرے بھائیوں، آپ پڑھے لکھے دوست ہیں، شہر کے ساتھی ہیں، اکثر کاروباری ہیں، یہاں سے بھی 4 ساتھی آئے ہوں گے۔ کوئی عقل مند آدمی سودوں میں گھاٹا پڑ جاتا ہے کہ مقدر کی بات ہے، لیکن کوئی آدمی جان بوجھ کر، عقل مند انسان کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتا، ہر آدمی نفع کا سودا کرتا ہے۔ آج فاروق اعظم کا یہ کہنا کہ میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لو، 3 راتوں میں سے 1 رات، 3 دنوں میں سے 1 دن مجھے دے دو، تو میں درخواست کرتا ہوں کہ آئیے آج کی مجلس میں کوئی نتیجے کی بات بھی سنا کرو۔ میں آج کی مجلس میں آپ اور میں غور کریں اس عمر پر کہ وہ کون سی نیکی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کی ان 3 راتوں 3 دنوں میں جن کو حاصل کرنے کی خاطر سیدنا فاروق اعظم اپنی زندگی بھر کی کمائی لٹانے کے لیے تیار ہو گئے، اور لٹانے کے باوجود وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سودا سستا ہے، مہنگا نہیں، نفع کا سودا ہے، نقصان کا سودا نہیں۔ بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں ان 3 راتوں میں، 3 راتوں سے مراد غار ہرا کی وہ راتیں ہیں، غار ثور کی وہ راتیں ہیں جہاں سیدنا صدیق اکبر نے پیغمبر اسلام کے ساتھ 3 دن 3 راتیں گزاری تھیں۔ میرے بھائیوں، ذرا توجہ کریں، ان 3 راتوں میں حضرت فاروق صدیق اکبر نے قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی، ابھی تو پورا قرآن مجید اتنا بھی نہیں تھا۔ ان 3 راتوں میں انہوں نے بخاری کی تلاوت نہیں کی، بخاری شریف کا بھی مرتب ہی نہیں ہوئی تھی۔ ان 3 راتوں میں سیدنا صدیق اکبر نے حج نہیں کیے، عمرے نہیں کیے، طواف نہیں کیے۔ میرے بھائیوں، توجہ کریں، اگلی بات کہتا ہوں، ان 3 راتوں میں صدیق اکبر نے خلافت راشدہ کا نظام بھی نہیں چلایا۔ ان 3 راتوں میں مسجد نبوی کی انہوں نے تعمیر کے اندر حصہ بھی نہیں لیا۔ ان 3 راتوں میں انہوں نے ابھی تک ہجرت بھی نہیں کی۔ پھر وہ کون سی نیکی ہے؟ میرے بھائیوں، جو بات بادی نظر میں سمجھ آتی ہے، وہ راتیں یہ تھیں کہ ان 3 راتوں میں سیدنا صدیق اکبر نے ایک ایسا کام کیا کہ جس طرح میرا اللہ اپنی ذات اور صفات میں وحدہ لا شریک ہے، ان 3 راتوں کی اس نیکی میں ابو بکر بھی وحدہ لا شریک
जाग रहे हो? लगता है तुम तो भाग रहे हो। मियाँ जाग रहे हो? आपसे अर्ज कर रहा हूँ, उन 3 रातों में सबसे जो बड़ी नेकी थी वो ज़ाते नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ था। और पूरी, माफ़ी चाहता हूँ, उम्मत की बात नहीं, पूरी इंसानियत में से इन 3 रातों में इस नेकी में अबू बकर का कोई शरीक और शहीद नहीं। हज़रत उमर ने फरमाते हैं कि सारी ज़िंदगी की नेकी ले लो, एक दिन एक रात दे दो। इसी को इमाम बुखारी ने कहा, फरमाया रहमत आलम ने, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वालिदिही वन्नासि अजमईन। मुसलमानों, तुम में से कोई आदमी उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि पैगम्बर इस्लाम की ज़ात अक़दस के साथ अपने माँ बाप से, अपनी आल औलाद से, अपने जिस्म, अपनी जिंद और जान से पैगम्बर इस्लाम की ज़ात अक़दस के साथ सबसे बढ़कर मोहब्बत न करे। मेरे भाइयों, यही वो मोहब्बत है जो 3 रात 3 दिन अबू बकर को चैन नहीं दे रही। मेरी गुफ्तगू लंबी ना हो जाए, मैं दरख्वास्त करता हूँ, दुनिया जानती भी है, मानती भी है, आपको भी पता है, बेखबर नहीं। इधर पैगम्बर इस्लाम का विसाल हुआ, उधर सैयदना सिद्दीक़ अकबर मसनद आराए खिलाफत हुए। मेरे भाइयों, तवज्जो करें, सैयदना सिद्दीक़ अकबर के बाद उम्मत ने मुत्तफ़क़ा तौर पर हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के इंतखाब लाजवाब पे लब्बैक कहा। सैयदना फ़ारूक़ आज़म मसनद आराए खिलाफत हुए। एक वक्त आया, एक यहूदी ग़ुलाम जिसका नाम अबू लोलो फ़िरोज़ था, वो हज़रत मुग़ीरा बिन शोबा का ग़ुलाम था। हज़रत फ़ारूक़ आज़म की खिदमत में आया और आकर दरख्वास्त की कि मेरे ऊपर मेरे मालिक ने 2 दिरहम यौमिया का टैक्स लगा रखा है, मेरे लिए काबिल बर्दाश्त नहीं। हज़रत फ़ारूक़ आज़म ने फरमाया, मियाँ तुम क्या काम जानते हो? उसने कहा, जी हज़रत, मैं तरखान लकड़ी का काम भी जानता हूँ, मैं नक्काशी का, डिज़ाइनर का काम भी जानता हूँ, और मैं लोहे का काम भी जानता हूँ। हज़रत फ़ारूक़ आज़म ने फरमाया, ये 3 काम इतने अहम हैं कि ये 2 दिरहम यौमिया तुम्हें अपने मालिक को अदा करना, क्योंकि ये कोई ज़्यादा तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं, ये इसमें तरमीम न करो, 2 दिरहम से दिया करो। तुम्हारे मालिक ने तुम्हारे साथ इंसाफ किया है, वो इंसाफ ही नहीं की, मैं इसमें मुदाखलत नहीं करता। वो चुप हो गया, लेकिन उसने दिल के अंदर गंढ रख ली, उसने दिल के अंदर ये गिरह बांध ली कि मेरी बात नहीं मानी गई। बातों बातों में तस्करा आ गया। सैयदना फ़ारूक़ आज़म ने फरमाया, मियाँ और कोई काम भी जानते हो? उसने कहा कि मैं चक्की बनाना भी जानता हूँ। हज़रत उमर ने फरमाया, मेरा दिल करता है कि तुम मुझे एक चक्की तैयार कर देते। आगे से उसने वो अपने गुस्से का इजहार करते हुए रह न सका। उसने कहा, जी आपके लिए ऐसी चक्की बनाऊंगा कि दुनिया याद रखेगी। सैयदना फ़ारूक़ आज़म ने सुना, ज़हीन आदमी थे, मुस्करा कर रह गए, उसे कुछ नहीं कहा, वो आदमी चला गया। बाद में अपने साथियों को कहा कि तुम्हें पता है ये आदमी मुझे कदम की धमकी देकर गया है, लेकिन चूँकि अभी तक फेल का इंतखाब नहीं हुआ, एक गुमान ही है, एक क्याफा ही है, इसकी सज़ा नहीं दी जा सकती। तेल को देखो, तेल की धार को देखो, हालात को देखो, हालात की रफ्तार को देखो, बाद में देखेंगे। मेरे भाइयों, उस ज़माने में जितने इस्लाम के खुलाफा थे वो खुद नमाज़ें पढ़ाया करते थे। यही मामूल रहमत आलम का रहा, यही सिद्दीक़ अकबर का। आज हज़रत फ़ारूक़ आज़म का सुबह सवेरे नमाज़ पढ़ाने के लिए आए, मुसल्ले पे खड़े हुए, ये आदमी पीछे था। इसने जिस वक्त देखा कि उन्होंने तिलावत किरात शुरू की है, इसने फ़ौरन आगे बढ़ा। इसने एक खंजर जो शहर के अंदर बुझा हुआ था, वो छुपाया हुआ था,
اور دو رخا اس طرح ادھر بھی دھار تھی ادھر کو بھی دھار تھی، جدھر کو مارو برابر دونوں طرف کاٹ کرتا تھا۔ اس نے جگہ بعد دیگرے 1 2 نہیں 3 4 نہیں 6 بار کیے، پیٹ کے دھنی کے نیچے ایسا شدید بار ہوا کہ اس سے سیدنا فاروق اعظم کے دل کے پیٹ میں کافی شگاف ہو گیا۔ اس حالت میں دیکھا صحابہ اکرام نے یکایک دمادم ایسا واقعہ ہوا کہ سارے سنبھل بھی نہ پائے کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ وہ اسے پکڑنے کے لیے آگے کو دوڑے، اس نے برابر وہ خنجر چلانا شروع کیا، 13 آدمیوں کو زخمی کیا۔ ایک صحابی رسول اتفاق سے ان کے پاس کمبل تھا، بڑی تیزی کے ساتھ آئے، آتے ہی کمبل اٹھایا، اس کے اوپر ڈالا اور اسے پکڑ لیا۔ اب وہ گرفتار ہو گیا، اسے یقین تھا کہ میں نے ایسا فعل کیا ہے کہ اب میری جان بخشی نہیں ہوگی۔ اسی خنجر سے اپنے آپ کو گھائل کیا، عمر کے فوت ہونے سے پہلے یہ خود مر گیا۔ مردود میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں، صحابہ اکرام نے اس حالت کو دیکھا۔ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا میاں تم میں ابو عبیدہ عرض کیجیے ہیں، فرمایا انہیں کہو آئے نماز پڑھائیں۔ انہوں نے نماز پڑھائی۔ نماز سے سیدنا فاروق اعظم اس حالت میں بھی اٹھ کر اس حالت میں بھی اپنے آپ کو سنبھالا، اٹھ کے بیٹھے، اشاروں کے ساتھ ان کے ساتھ ساتھ اشارے کر رہے ہیں، رکوع اور سجدہ تو ہوتا نہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، دو کر کے اللہ کا نام لے کر مختصر انداز میں نماز پڑھی گئی۔ سیدنا فاروق اعظم کو اٹھایا گیا، گھر لایا گیا۔ گھر آنے کے بعد فاروق اعظم نے پوچھا کہ مجھے قتل کس نے کیا ہے؟ انہوں نے کہا ابو لولو فیروز نے۔ فرمایا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، کسی کلمہ گو نے مجھے قتل کر کے جہنم کو نہیں خریدا۔ ایک بد نصیب کے مقدر میں لکھا تھا جو اللہ کو منظور، خدا بندہ میں تیری تقدیر پہ راضی ہوں۔ ادھر طبیب آیا، اس نے پہلے کھجوروں کا شربت تیار کر کے دیا، لیکن وہ زخم کے راستے باہر آ گیا۔ اس نے جو ہے وہ اپنا دودھ کا پیالہ بھیج دیا، سیدنا فاروق اعظم نے وہ لیا، وہ بھی زخم کے راستے باہر آ گیا۔ ساری دنیا سمجھ گئی، فاروق اعظم کو بھی یقین ہو گیا کہ اب میری شہادت کا وقت آ گیا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی زخم سے آگے چل کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہوتی ہے۔ آج کی مجلس میں نے روایتیں تو کل 3 بیان کی۔ ایک حضرت سیدنا فاروق اعظم کے اسلام لانے کی، ایک سیدنا فاروق اعظم اور صدیق اکبر سے مشترکہ، اور ایک یہ روایت۔ لیکن میں کیا کروں، اس سے آگے چلنا بھی مجھ مسکین کے لیے ممکن نہیں، تھک گیا ہوں، اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ درخواست کرتا ہوں کہ جتنے حاضرین بیٹھے ہیں، ایک دفعہ سورۃ فاتحہ 3 دفعہ کل شریف پڑھ کے سیدنا فاروق اعظم سے لے کر وہ شہداء کربلا سمیت آج تک تمام شہداء کے لیے اور پھر قیامت تک آنے والوں کے لیے، میرے بھائیوں، نہیں تول سکتے تم قرآن مجید کی ایک آیت کے وزن کو، اللہ کا نام لو، یہ پڑھنا شروع کرو، دعا کرتے ہیں۔ پھر آپ کو بھی اجازت، مجھے بھی اجازت، لگاؤ نا میرے ساتھ نعرہ تاج و تخت ختم نبوت، نعرہ تکبیر، ایک دفعہ الحمد شریف 3 دفعہ کل شریف پڑھ لیں، دعا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آئیے کسی دوست نے کہہ دیجیے، کہتے ہیں کہ جناب جامع مسجد کی توسیع کا کام شروع ہے، اس کے لیے دوست توجہ بھی فرمائیں اور دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے غیر سے اس کی تکمیل کا انتظام کر رہا ہے۔ دعا کریں۔
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. یا اللہ جو کچھ پڑھا گیا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. تمام شہدائے اسلام کو اس کا ثواب انشاء فرما. یا اللہ اس کی خیر و برکت سے ہم سب کے جتنے عزیز و اقارب فوت ہو گئے اس کا ثواب بھی ان کو انشاء فرما. یا اللہ ہم سب کو اس شہدائے اسلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم کو بھی اسلام کی پاسداری کی توفیق عطا فرما. اللہ پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا بلند فرما. اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما. ہمارے مساجد مدارس کی حفاظت فرما. اللہ کرونا کی بیماری سے پوری انسانیت کو امن اور نجات نصیب فرما. یا اللہ یہ جتنے ساتھی آئے ہیں ان کے آنے کو قبول فرما. قدم قدم پہ ان برکتوں اور رحمتوں کے سرفراز فرما. اللہ تمام ساتھیوں کی دلی مرادوں کو پورا فرما. ہم سب کی مشکلات کو آسان فرما. ہماری پریشانیوں کو دور فرما. تمام ساتھیوں کے رزق کے حالات کی تربیت نصیب فرما. یا اللہ جو کچھ کہا سنا گیا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس کے صدقے میں کل قیامت کے دن صحابہ کرام کی مجلس اور صحبت ہمیں نصیب فرما. یا اللہ اس کے صدقے میں ہماری دین اور دنیا کو اچھا فرما. یا اللہ جو کچھ کہا سنا گیا ہم سب کو اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرما. اللہ تمام ساتھیوں کی دلی مرادوں کو پورا فرما. ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما. ہمارے فوت کے جان کی مغفرت فرما. اللہ تمام مساجد مدارس کی خیر اور خوبی کے ساتھ انہیں ترقیوں سے سرفراز فرما. مولا کریم اپنے فضل و کرم کے ساتھ یہ جتنے ساتھی آئے ہیں جو دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے ہیں نہیں کہہ سکے. یا اللہ کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے. تو ان کے دلی مرادوں کو جانتا ہے. اللہ تمام ساتھیوں کی دلی مرادوں کو پورا فرما. اللہ تمام ساتھیوں کی دلی مرادوں کو پورا فرما. تمام ساتھیوں کی مشکلات کو آسان فرما. اللہ یہ جو انتظام کیا گیا ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ جنہوں نے اس کے اندر جو حصہ لیا ہے تمام ساتھیوں کے رزق کے حلال کے دربر کے نصیب فرما. اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم مسکینوں کے ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.